سیدنا حنظلہ بن ربیع مسعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن میں مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گزر رہا تھا، لقیت ابا بکر، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا صدیق فرمانے لگے، کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ کیسے دن گزر رہے؟ قلت نافق حنظلہ، فرماتے میں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا حنظلہ ماذا تقول، حنظلہ سوچ رہے ہو، آپ کیا لفظ بول رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ فرمانے لگے جی ہاں، اصل بات یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا الجنت والنار، آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، حتیٰ کأن رأی عین، معاملہ یہ ہوتا ہے گویا ہم اس جہنم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ جنت ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل واضح نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر واپس آتے ہیں، حفظنا الازواج، ہم اپنی بیویوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، والاولاد، اپنی اولادوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، والضیعات، اور اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو پھر ہماری کیفیت حالت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، تو کیفیت اور حالت یہ تھی کہ بس ہمیں جنت کے سوا چاہیے ہی کچھ نہیں، جہنم سے بچاؤ کے سوا ہمارا ٹارگٹ ہی کچھ نہیں۔ لیکن جب آپ کی مجلس سے الگ ہوئے، اپنی اولاد میں آئے، اولاد کی محبت میں کھو گئے، بیویوں کے پاس آئے، ان کی محبت میں چلے گئے، کاروبار میں گئے، تجارت کی، کاروبار کی محبت نے ہمیں گھیر لیا، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی آج کے دور میں یوں سمجھ لیں کہ آج سے ہفتہ پہلے ہمارا ذوق، شوق، جذبہ وہ کتنا ہی بلند تھا، نوافل میں کس قدر سختی تھی، تلاوت قرآن کس قدر اہمیت سے کی جا رہی تھی، اور آج ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ہماری حالت اور کیفیت کیا سے کیا ہو گئی۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا حنظلہ اگر یہ منافقت ہے تو یہ تو صدیق کے ساتھ بھی ایسے ہی۔ پھر آؤ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، ہم کہیں منافقوں میں سے نہ کل قیامت کے دن اٹھا لیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں حنظلہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر نفاق آ گیا ہے، ہماری ہر وقت حالت ایک جیسی نہیں رہتی۔ آپ نے سارا مسئلہ سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا، ساعتن ساعتن ساعہ، اے پیارو یہ ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے، پھر ایک لمحہ ہوتا ہے۔ لو انکم کما کنتم تکونون عندی، اگر تم ہمیشہ اسی طرح رہو جس طرح تم میرے پاس رہتے ہو، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وعلی طرقکم، تمہارے ایمان کی وہی حالت رہے جو میری مجلس میں مسجد نبوی میں رہتی ہے، تو میں اللہ کا نبی گارنٹی دیتا ہوں، پھر تم گھر جا کر بستروں پہ لیٹو، فرشتے تمہارے اوپر اپنے پروں کا سایہ کریں، اور پھر تم سونے لگو تو فرشتے ہاتھ بڑھا کر تمہارے ہاتھ سے ہاتھ ملائیں، تم اپنے گھروں سے نکلو، راستوں میں فرشتے کھڑے ہوں، تمہارے ہاتھوں کو چھونا، تم سے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، فرشتے اس میں اپنا فخر محسوس کریں۔ یعنی اس حدیث سے کئی ایک مسائل ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ ایک تو جو ہمارے ہاں ایک جملہ بہت زیادہ زد عام ہو چکا ہے کہ جی رمضانی مسلمان اور رحمانی مسلمان، یہ جملہ کوئی خاصا اچھا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی تفریق ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حنظلہ کو کہتے کہ تو منافق ہے، سیدنا صدیق کو کہتے کہ نفاق آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ساعتن ساعتن ساعہ، ایک لمحہ ہوتا ہے کہ ایمان بڑا بلند ہوتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے ایمان اس سے بھی بلند ہوتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے ایمان اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں ساری دنیا لٹا کے اب جنت کو پالوں، یہ بھی ایک ایمان کی کیفیت ہے،
اور ایک کیفیت ہوتی ہے کہ یار اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑ جاؤں، یہ بھی ایک ایمان کی کیفیت ہوتی ہے۔ مسجد نوافل میں بری رہیں، یہ بھی ایمان کی ایک کیفیت ہے۔ اور نوافل کیا فرائض میں سستی ہونی شروع ہو جائے، یہ نہیں کہ چھوڑنا ہے، یہ ہے کہ جس طرح باقاعدگی کے ساتھ آدمی تگ و دو کے ساتھ محنت کے ساتھ تراویح کے لیے آتا ہے، اس طرح پوری کوشش کاوش کے ساتھ کسی ایک خاص مسجد میں فرائض کے لیے نہیں، کبھی اپنی جو ہے وہ گھر کے قریب مسجد میں پڑھ لی، کبھی کسی بڑی مسجد میں پڑھ لی، کبھی جو ہے اپنے آفس کے قریب مسجد ہے وہاں پڑھ لی، کبھی راستے میں نماز کا وقت ہوا، راستے میں جو موجود مسجد ہے وہاں نماز پڑھ لی۔ اس کیفیت کو نفاق نہیں کہتے۔ فرائض کی آدمی پابندی کرتا۔ ایک مسئلہ تو اس میں یہ سمجھ آیا۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اگر کوئی انسان بڑی محنت کوشش کاوش کر کے کسی ایک عمل کو اپنا لے اور اس پہ ہمیشگی کر لے تو یہ اعمال اللہ کو بڑے محبوب اور بڑے پسند ہیں۔ ایک عمل یعنی ہم نے رمضان المبارک میں کئی ایک عادات اپنائی، مثال کے طور پر پورے مہینے کا روزہ رکھنے کی عادت ہماری بن گئی۔ اب شریعت نے اس کے متبادل ہمیں پورے مہینے کا روزہ دیا ہے، وہ کیا کہ آپ ایام 20 کے روزے رکھیں، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کو 3 روزے رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اجر عطا فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اس مہینے کے پورے روزے رکھے، ہمیشگی ہو گئی۔ روزے 3 رکھنے ہیں، ثواب 30 کے 30 کا مل جانا ہے، یعنی اس کا متبادل ہمیں مل گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور ساری رات سویا رہتا ہے۔ اب اس ایک مہینے میں ہماری تراویح کی، قیام اللیل کی، رات کی نماز کی عادت بن گئی۔ اب اس کا اجر ہم کھونا نہیں چاہتے تو اہتمام کے ساتھ نمازیں جو ہے عشاء وہ باجماعت ادا کریں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ ساری رات یہ بندہ سویا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں رات کا قیام لکھ دیتے ہیں۔ اچھا اگر کبھی عشاء کی نماز رہ گئی، سستی ہو گئی، کاروبار میں کہیں مصروف یا ابھی اکتاہٹ کے تھکاوٹ کے دن ہے، عشاء کی نماز باجماعت ادا نہیں ہو سکی، شریعت نے پھر حل دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے، یعنی اللہ نہ کرے آج عشاء کی نماز باجماعت رہ گئی، اب انسان نے نماز تو پڑھ لی لیکن دل میں خواہش تھی یار ساری رات کا ثواب سے میں محروم ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے آخر تک، تو فرمایا اس کو یہ رات کے قیام کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اب دین تو ہماری رہنمائی کرتا ہے، آپ رمضانی بنے یا رحمانی بنے یا قرآنی بنے، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ مہینہ تربیت کا تھا۔ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آنی چاہیے، اور دین اسلام نے کبھی سختی نہیں رکھی، تربیت کا مزاج ہے، تسلط کا مزاج نہیں ہے دین اسلام کا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ تربیت کس انداز میں دین اسلام نے کی ہے۔ ایک مہینہ ہمیں عبادات کا شوق ڈالا ہے، پھر آگے تخفیف دی، یہ کام کر لیں یہ بھی اجر لے جاؤ، یہ کام کرو یہ بھی اجر لے جاؤ۔ اچھا سحری اور افطاری کا مسئلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ اس نیت سے پڑھے کہ میں نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں یہ نہ لکھنا یہ 9 بجے ناشتہ کر رہا ہے، یہ نہ لکھنا یہ 2 بجے جو ہے نا دوپہر کا کھانا کھا رہا ہے، یہ 4 بجے جو ہے جو آؤٹنگ کر رہا ہے، یہ شام جو ہے 5 بجے اپنے دوستوں کے ساتھ کھا پی رہا ہے۔ جب یہ حمد کرتا ہے کالصائم الصابر، میرے فرشتوں لکھتے جاؤ یہ میرا بندہ روزے کی حالت میں ہے۔ یہ تو اتنا آسان ہے، صرف تربیت کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ تربیت کے لیے کس قدر اپنے اوپر محنت کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانیاں، ومحیای ومماتی میرا زندہ رہنا اور میرا اس دنیا سے چلا جانا، للہ رب العالمین یہ اللہ رب العالمین کے، یہ نظریہ یہ سوچ اپنا کر
آپ اپنے اوپر محنت کرنی شروع کر دیں اور رمضان المبارک کی جو عادات اللہ نے ہمیں دی تھی ان میں سے چند یا کم از کم ایک عادت اپنے اندر ضرور پیدا کرنے کی کوشش کریں. یا تو ایام 20 کے روزے اپنے اندر رکھ لے آئیں، یا رات کے قیام میں کم از کم 2 رکعتیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی رات کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو غافلوں میں نہیں لکھتا، یہ اللہ کے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے اس طرح کی کوئی اپنے اندر عادت ڈالنے کی، اپنانے کی کوشش کریں. دین اسلام نے دوسرا ہمیں بڑا اہم جو چیز ذکر کی ہے وہ ہے شکر. جیسے ابھی میں نے بات کی کہ یہ رمضانی اور رحمانی ایسی چیز نہیں، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کرنے کا موقع دیا، عظیم دن مہیا کیے. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں ہمیں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ ان کو قبول کر لے. امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کئی اسلاف سے کا یہ طرز عمل دیکھا تھا کہ وہ رمضان المبارک گزر جانے کے 6 مہینے تک اللہ سے یہ دعائیں کیا کرتے کہ یا اللہ جو ہم نے عبادات رمضان المبارک میں کی ہے ان کو قبول کر. تو یہ کثرت کے ساتھ دعا کرے ربنا تقبل منا، اے اللہ جو ہم نے عبادات کی ہیں وہ تو ہم سے قبول کر. اور یہ شکریہ کا بہترین طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا جو طرز زندگی ذکر کیا وہ کیا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. اے اللہ اوزعنی تو ہمیں توفیق دے، اتنی ہمیں طاقت دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی کہ ہم تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کریں. یاد آئے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، علماء کے کل قیامت کے دن سردار ہوں گے. سارے علماء سیدنا معاذ بن جبل کے جھنڈے کے نیچے میدان حشر میں جمع ہوں گے. اتنا مقام ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، آپ نے سیدنا معاذ کا اس طرح ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا یا معاذ انی احبک. کتنے وزنی کلمات آپ نے فرمایا معاذ انی احبک، میں اللہ کا نبی تجھ سے پیار کرتا ہوں، واوصیک اور محبت میں تجھے آج ایک تحفہ دوں کہ تجھے وصیت کرتا ہوں، لا تدعن دبر کل صلاۃ، جب بھی نماز پڑھ لے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑنا. وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. نماز پڑھی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد فوراً اللہ سے دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم اے ہمارے رب اعنی تو ہماری مدد کر، علی ذکرک کہ ہم تیرا ذکر کر سکیں، وشکرک اور جو نماز پڑھنے کی توفیق ملی ہے اس کا ہم تیرا شکر ادا کر سکیں. کتنے لوگ ہیں کہ جن کو نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملی، جو گلیوں محلوں میں اپنی پریشانیوں میں مسجدوں سے باہر رہ گئے. اے اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں مساجد کی طرف ہمارا رخ کیا اور اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما. اس کا ہم تیرا شکریہ ادا کریں، اس کی تو ہی ہمیں توفیق دے. وحسن عبادتک اور آگے بھی جو عبادت کرے اس کا جو حسن ہے حسن کے ساتھ وہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق دے. اس سے اے اللہ ہم تیری مدد مانگتے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی. تو آج ہمیں بھی یہ نصیحت ہے کہ رمضان المبارک گزر جانے کے ساتھ ہم ہر لمحہ اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ جو ہم نے اعمال کیے ان کو قبول کر لے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ دن وہ ایام گزارنے کی توفیق دی، عبادات کے ساتھ گزارنے کی توفیق دی، جس کو پانے کے لیے محدثین 6 مہینے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ اور رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب کر. تو یہ 6 مہینے قبولیت کے اور اگلے 6 مہینے پھر رمضان المبارک کو پانے کے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے نا ان 6 مہینوں میں پہلے اللہ سے دعائیں کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عبادت کرنے کا موقع دیا، اگلا رمضان بھی نصیب ہوگا
اور اس رمضان میں صحت و عافیت کے ساتھ عبادات کرنا بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ فارمولہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے رمضان المبارک کے بعد کرنے والے معاملات اور اپنی کیفیات اس کے حوالہ سے چند گزارشات کی ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ رمضان المبارک کے بعد اگر سستی ہو جائے اس سستی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرنی، لیکن اس کی بنیاد پر مایوس نہیں ہونا۔ یہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بڑھنے کم ہونے کے جو معاملات اور زاویے رکھے ہیں، یہ بھی زندگی کا حسن ہے۔ کوشش انسان کی یہی ہونی چاہیے کہ یہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر ہر لمحہ حصہ لے، لیکن اگر کہیں سستی ہو جائے تو مایوس نہ ہو۔ اگر میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ فرق نہ ہو تو رمضان اور غیر رمضان کا فرق ویسے ہی ختم ہو جائے۔ اگر ویسے ہی مساجد عام دنوں میں بھی بھری ہوئی، اب دیکھیں نا ظہر کی نماز میں اتنا رش ہوتا ہے جتنا جمعے میں، جتنا جمعے میں ہے، جتنا عید میں رش ہوتا ہے اتنا جمعے میں رش ہوتا ہے۔ یہ ایمانی کیفیات ہے، اس پہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب جب اللہ موقع دے تو شریعت نے ہمیں طریقہ کیا سمجھایا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں، پھر جو نیکی ہمیں میسر آ جائے اس پہ استقامت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ما دام علیہ وان قل، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے جس پہ ہمیشگی کی جائے، بے شک دیکھنے میں وہ بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ جو پانی کا نل ہے نا، یہ مومن بندے کو نیکیوں کا معاملہ سمجھاتا ہے۔ جب اس کو پورا کھول دیا جائے یہ رمضان المبارک کے دن تو پانی وافر مقدار میں سیراب کر رہا ہے، جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر تو ہے لیکن ظاہری اس کا جو اثر ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی وہ ایک جگہ جمع ہو جائے گا، بالٹی بھرنی ہے تو جلدی آ جائے گی، یعنی نیکیاں کافی زیادہ جمع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اس نل کو بند کر دیا جائے اور ہلکا سا وہ لیک ہو اور اس میں سے قطرہ 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 وہ بھی ایک مہینہ ٹپکے، تو جس جگہ وہ قطرہ پڑ رہا ہوتا ہے پتھر پہ، ٹائل پہ، وہاں ایک مہینے میں وہ نشان ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ قطرہ 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 گراتے رہیں نیکیوں کا، تاکہ نامہ اعمال میں ہمارے یہ نیکیوں کے نشانات پختہ اور پکے ہو جائیں، اور یہ رمضان المبارک میں جو بالٹیوں کے ساتھ ہم نے نیکیاں جمع کی ہیں یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائیں۔ تو اس لیے استقامت کو اختیار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور بڑی چیز اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اپنے جو اعمال ہیں، اخلاقیات ہیں، اس پہ بڑی محنت کریں۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا میرے پیارے صحابہ اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو میری امت کا غریب کنگال آدمی کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، اللہ کے رسول ہم میں سے تو غریب کنگال مسکین وہ بندہ ہے جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے۔ اب ہم میں سے بھی ہر شخص یہی اسی شخص کو غریب سمجھتا ہے جو اچھا لباس نہ پہن سکے، اچھے گھر میں رہ نہ سکے، جس کے پاس خرچنے کے لیے پیسہ نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بل المفلس من امتی، میری امت کا مفلس یاتی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اور وہ آئے گا بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، وہ اس نے نمازیں بھی ادا کی ہوں گی، نمازوں کے ڈھیر لے کر آئے گا، روزوں کے ڈھیر لے کر آئے گا، صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں کثیر کیا ہوگا، اتنی زیادہ نیکیاں لے کر اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا، وقد یاتی الرجل، ایک آدمی آ جائے گا اور کہے گا قد قذف ھذا، اے اللہ اس نیک آدمی نے میری ذات پر، میری عزت پر دنیا میں تہمت لگائی تھی۔ ایک ابھی اس کی بات اللہ تعالیٰ سنیں گے، اس کا بھی فیصلہ کر ہی رہے ہوں گے، ایک شخص اور آ جائے گا قد اکل مال ھذا، اے اللہ اس نے ناحق میرا مال کھایا تھا۔ ابھی اس کی بات ہو رہی ہوگی، ایک اور شخص آ جائے گا قد ضرب ھذا، اے اللہ اس کے ماتحت میں کام کرتا تھا، سستی مجھ سے بھی ہو جاتی تھی لیکن یہ لان تان کرتے کرتے مجھے مارتا بھی تھا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہوگی، ایک شخص آئے گا قد سفک دم ھذا، اے اللہ
اس نے میرا خون نہ حق بہایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج تو مالک یوم الدین، بدلے کا، جزا کا دن ہے، چلے جو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی آج اس انداز میں بدلا تو نہیں، لیکن ان زیادتیوں کی مقدار تمہیں اس کی نیکیاں دے دی جائیں، جس کی عزت پر تہمت لگائی اس کو اس کی نیکیاں اٹھا کر دے دی جائیں گی، جس کو مارا ہے اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے اس کے حق لینے والے کھڑے ہوں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب نیکیاں نہیں ہے، ایسے کرو جو تمہارے پاس گناہ ہے حقدارو، اپنے اپنے گناہ دیتے جاؤ، تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے، تم جنت میں چلے جانا، اور یہ گناہ اس نیک آدمی کے پلے میں ڈال دیں گے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غریب، کنگال، بے کس آدمی۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے، نیکیاں کی ہیں، عبادات کی ہیں، بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے، رات کی نیندوں کو قربان کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آیا ہے، اللہ نے یہ سارے کاموں کی توفیق دی ہے۔ اب اصل کمال یہ ہے کہ ہم ان نیکیوں کی حفاظت کریں، اور یہ نیکیاں کل قیامت کے دن میری نیکیاں کم از کم میرے کام آ جائیں۔ یہ اصل انسان کی محنت ہے، تو اس لیے اس پر اب میری آپ کی محنت باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔